الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم اہل سنت مزارات اولیاء پر جانا باعث برکت سمجھتے ہیں اور اولیاء کرام سے ہمارے ایک عقیدت و احترام کا تعلق بھی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی خرافات عام ہوتی جا رہی ہیں اور ہمارے اندر ایسی رسم و رواج پروان چڑھ رہی ہیں جو خلاف شریعت بھی ہیں، اور اولیاء کرام اور اہل سنت کا ان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج دینی علم حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جیسے کہ پرانے دور میں دینی علم حاصل کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس کا اصول بہت آسان ہو گیا ہے۔ جہاں دیگر چیزیں آسان ہوئی ہیں، دینی علم حاصل کرنا بھی آسان ہوا ہے، لیکن ہم حاصل کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں، ہمیں کوئی منع نہیں کرے، ہم چلنے دیا جائے۔ اب وہ کام چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن ہم اپنے آپ کو صحیح کرنا نہیں چاہتے۔ اب اس کو ہمارا تعصب کہہ لیں یا ہماری جہالت کہہ لیں۔ مزارات اولیاء کے حالات کو دیکھیے اور وہاں پر ہونے والی خرافات، بالخصوص جب یہ بزرگان دین کا عرس ہوتا ہے تو وہاں جب یہ مناظر ایسے دیکھے جاتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ دل خون کے آنسو ہوئے، اور شدید مخالفت کے باوجود کہ علماء علیہ سنت اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ ہم اس کو عقیدت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ مزارات کو سجدے کرنا، عورتوں کا بے پردہ مزارات پہ جانا وغیرہ، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل منت کے کڑے لڑکوں کو پہنا دیے جاتے ہیں، کان میں بالیاں پہنا دی جاتی ہیں لڑکوں کے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی کہ جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت فرمائی جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں، لیکن اس کے باوجود لڑکوں کو منت کے نام پر جو ہے کڑے پہنا دیے جاتے ہیں، کان میں بالیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ پیر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں پیر بنایا جائے۔ لوگ ان کو عقیدت و احترام میں اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ولی تو کیا، وہ ولایت کے واؤ سے بھی واقف نہیں ہے، ولایت کیا ہوتی ہے، تصوف کیا ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنی جہالت کے سبب، اپنی لا علمی کے سبب ان لوگوں کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، آپ فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ حدیث قدسی میں، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے وہ الفاظ جاری ہوئے۔ قرآن پاک بھی اللہ کا فرمان ہے، لیکن یہ حدیث قدسی ایسے ہے کہ اس کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ جس چیز سے سب سے زیادہ میرا قرب پاتا ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا، اہل سنت کا یہ عقیدہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کرامات جو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کرام اپنی نظروں سے جو ہے بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں، یا ان کے ہاتھ لگانے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہ ان کے لیے جو ہے زمین سمٹ جاتی ہے، وہ سیکنڈوں میں لمبا لمبا سفر طے کر لیتے ہیں، یا وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں یا پانی میں چلتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں یہ ان کی کرامات میں جو شمار ہوتی ہیں کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے شریعت پر عمل کر کے، جیسا کہ میں آگے بھی بیان کروں گا کہ جب وہ شریعت پر عمل کرتا ہے تو یہ سب برکتیں اسے ملتی ہیں، جیسا کہ خود آپ نے حدیث سے قدسی میں بھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میرا سب سے زیادہ قرب جس چیز سے حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہیں کہ جو میں نے اس پہ فرض کی، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں دنیا 11ویں والے پیر، قطب الاقطاب، غوث پاک، غوث اعظم وغیرہ القابات سے جانتی ہے، ساری امت مسلمہ آپ کی ولایت کو تسلیم کرتی ہے۔ اولیاء کرام
آپ کی سرداری کو، آپ کی سیادت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابیں قرآن و سنت کے مطابق لکھی ہیں اور لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دی ہے۔ آپ کے بیان میں اولیاء کرام اور علماء کرام کے علاوہ جنات جو آپ کے مریدین تھے وہ بھی حاضر ہوا کرتے تھے، اور بہت بڑا مجموعہ ہوا کرتا تھا۔ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا کرتے تھے، اور اتنا بڑا مجموعہ ہوا کرتا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا شخص، اس تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہوتی تھی۔ اس دور میں مائک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی آواز اس شخص تک پہنچ رہی ہوتی تھی جو مجلس کے سب سے آخر میں بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی 4 قسمیں ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے، تو یاد رکھیے جو ایسا کہتا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو راہ حق سے بھٹکا رہا ہے، لوگوں کو جو آج کل جو طریقت کا نام دے کر جو ہے نا گمراہ کیا جاتا ہے۔ مگر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرما رہے ہیں وہ سنیے کہ علم کے 4 درجے ہیں۔ ایک تو وہ ظاہری احکام ہیں جو سب کے لیے ہیں کہ کسی کام سے منع کیا جانا یا کسی چیز کا حکم دیا جانا، یہ تو سب کے لیے ہے۔ لیکن اس علم کی بھی کوئی ڈیپتھ ہے، اس کی کوئی گہرائیاں ہیں، اس کے اندر بھی کچھ راز پنا ہے، اس کو کہتے ہیں علم طریقت۔ اس کے بعد پھر تیسرا درجہ اس کے علم المعرفت کے کھلتا ہے کہ وہ علم المعرفت حاصل کرتا ہے۔ جب وہ علم المعرفت حاصل کر لیتا ہے تو چوتھا درجہ آتا ہے علم الحقیقت کا۔ یہ 4 درجے ہیں، تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، بلند پائے کا ولی ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے لازم ہے کہ ان 4 کا وہ عالم ہو۔ کیا فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کہ ان 4 کا عالم ہو، اور پھر آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ علم شریعت جو ہے وہ درخت کی مانند ہے، اور علم الطریقت جو ہے اس کی شاخیں ہیں، علم المعرفت جو ہے اس کے پتے ہیں، اور علم الحقیقت اس کا پھل ہے۔ یعنی اگر اب آپ درخت کو ختم کر دیجئے تو اس کی شاخیں بھی سوکھ جائیں گی، اس کے پتے جھڑ جائیں گے، اس کے پھل ختم ہو جائیں گے، وہ پھل نہ پھل رہے گا نہ درخت رہے گا۔ جب تک درخت قائم ہے، اس کی جڑیں قائم ہیں، تو شاخیں بھی ہیں، تو اس میں ہریالی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، پھل بھی آ رہے ہیں، لوگ فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ چیز جڑ سے ختم ہو جائے گی، درخت ختم ہو جائیں گے، تو نہ سبزہ رہے گا، نہ پھل رہیں گے، نہ لوگ فائدہ حاصل کریں گے۔ تو شریعت کو چھوڑ کر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں طریقت کی راہ میں چل رہا ہوں، یہ مجھے اللہ سے ملا دے گی، تو یہ کفر ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ طریقت الگ نہیں ہے، طریقت وہی راستہ ہے جو شریعت کا راستہ ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ، فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا میں پالتی مارے بیٹھا ہے، لیکن اس کا عمل قرآن و سنت کی مخالفت میں ہے، وہ قرآن و سنت نے جو حدود قائم کی ہیں، جو باؤنڈری وال قائم کی ہے، ان کو وہ کراس کر رہا ہے، وہ ان کی پابندی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے دھوکے میں مت آنا، وہ شعبدہ باز ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں خود غور کیجئے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اپنے وقت غوث ہوئے، آج سے 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر کے رہنے والے تھے، اپنے پیر و مرشد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام جو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ جب بندہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے تو اسے برکتیں ملتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا قرب ملتا ہے، اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن جب بندہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی اور چیز پر عمل کرتا ہے، ایسے راستے پر چلتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت کی مخالفت میں ہے، جیسے کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں پیری مریدی جس ڈگر پہ چل رہی ہے، جس راستے پہ چل رہی ہے، تصوف کا نام دے کر جو ہے وہ قرآن و سنت کی صریح مخالفت کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ ایسا راستہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ملاتا، اس میں برکتیں نہیں ملتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا قرب نہیں ملتا۔ یہ دیکھیے کہ بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ کس قدر شدت کے ساتھ اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے۔ حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی ہم 11ویں کرتے ہیں اور ان کے نام کی نیاز فاتحہ کرتے ہیں، ان کا مزار بغداد میں ہے، اور ساری دنیا سے لوگ ان کے اس مزار پر حاضر ہوتے ہیں، خیر و برکت طلب کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے وہ کس طرح سے تاکید فرما رہے ہیں
کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، آپ غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں تصوف کے 4 حروف ہیں، تا، صاد، واو، فا۔ تا سے توبہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور جو ہے ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا اور اس میں ثابت قدم رہے، اپنے تمام ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کرے۔ اور صاد سے ہے صفا، یعنی اپنے باطن کو، ظاہر و باطن دونوں کو پاک کرنا۔ توبہ کر لی، گناہوں سے توبہ کر لی، ظاہر کو بھی پاک کر لیا۔ اب باطن کو پاک کرنا کس چیز سے؟ کہ گناہوں سے تو آپ نے توبہ کر لی، لیکن اب ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے اپنے آپ کو ان کاموں سے بھی روکنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے میں رکاوٹ بن رہے ہوں۔ وہ چیزیں جو فضول ہوں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، جس میں نفس کی لذت ہو، نفس کی خواہش ہو، ان کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اس سے باطن کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے صاد سے صفا۔ پھر ہے واو سے ولایت۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ولایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ولی بناتا ہے، اور جب ولی بناتا ہے تو اس کے بعد فا سے ہے فنا، یعنی وہ مخلوق سے غنی ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایسا فنا ہو جاتا ہے، اس کی لو صرف اللہ سے لگی ہوتی ہے، اس کو مخلوق سے پھر کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ دنیا آ رہی ہے، جا رہی ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کا دل اس میں لگتا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مسافر ہے، اگر کہیں وہ 10 دن کا مہمان ہے، کہیں گیا ہے، تو وہ اس کی رنگینیوں سے جو ہے نا کبھی بھی دل نہیں لگائے، کہ اسے معلوم ہے کہ میں نے یہاں سے جانا ہے۔ تو وہ جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے اب، تو اس کا پھر کسی چیز میں دل نہیں لگتا، وہ کسی چیز سے اپنی لو نہیں لگاتا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ نے محبت رکھنے کا حکم دیا اس سے محبت رکھتا ہے اور اپنی تمام خواہشات کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے تصوف کا نچوڑ۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گوشہ نشینی اختیار کرنے سے پہلے فقہ کا علم حاصل کرو، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو، قرآن و سنت کا علم حاصل کرو۔ گوشہ نشینی کیا ہے؟ کہ بندہ جب کسی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یکسوئی کے ساتھ، تو پھر اس کو خاص انعامات ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی غوث پاک نے فرمایا، اس میں ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پہلے فقہ کا علم حاصل کرو اور پھر گوشہ نشینی اختیار کرو، ورنہ بغیر علم کے جو عبادت اللہ کی کرتا ہے تو وہ سدھار سے زیادہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ علم عطا فرماتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوتا۔ یعنی جو شخص اپنے علم پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم بھی عطا فرما دے گا جس کا اس کو علم نہیں ہے، اس بندے کو علم نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں اپنے ساتھ شریعت کا چراغ لے لو ساتھ میں، اور اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دو اور اپنی لو اللہ سے لگا لو، اور اس بات کا خوف رکھو کہ کہیں یہ جو تمہارے ہاتھ میں جو شریعت کا جو چراغ ہے نا، تمہارے رب کی شریعت کا چراغ ہے، یہ بجھ نہ جائے۔ کتنی بات بڑی ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت ہی ہے وہ چراغ، کہ یہ اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ورنہ راستہ بہت تاریک ہے، اس میں جو ہے گھاٹیاں بہت ہیں، اس میں جو ہے نا شیطان بہت ورغلاتا ہے۔ تو شریعت جو تمہیں کہے گی وہ تم نے اس پہ چلنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہ شریعت کا چراغ جہاں تمہیں لے کے چلے گا، جو راستہ بتائے گا کہ یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، تو تم نے اس چراغ کے پیچھے چلنا ہے، اس چراغ کی روشنی میں چلنا ہے، اور یہ خوف رکھنا کہ کہیں یہ بجھ نہ جائے۔ یہ بجھ جائے گا تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، کہ میں یہ بھیڑیے کھا جائیں گے، تمہیں یہ درندے کھا جائیں گے۔ فرماتے ہیں پھر 40 دن اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرو، یکسوئی کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کرو، تو تمہارے دل سے زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹیں گے۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ 40 دن اللہ کی عبادت کرو یکسوئی کے ساتھ، اور اس سے پہلے فقہ کا علم حاصل کرو، کہ پتہ رہے کہ شریعت کا کیا حکم ہے اور میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اور اس شریعت کا چراغ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کے چلتے رہو راستے میں، کہ شریعت ہی ہے کہ جو تمہیں کامیابی دلائے گی، تمہیں اللہ سے ملائے گی۔ اور پھر جب تم 40 دن پورے مکمل کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری زبان پر حکمت جاری ہو جائے گی، اور تمہارے جس طرح اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیانات آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، تو آپ کو معلوم ہوتا ہوگا کہ کس قدر موتی اس کے اندر ہوتے ہیں، کس قدر اس میں جو ہے
انوار و تجلیات ہوتے ہیں، تو یہ وہی حکمتیں ہیں، وہی انوار و تجلیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی ترغیب سرکار غوث پاک نے بھی دلائی ہے اور دیگر اولیاء کرام بھی دلاتے رہے۔ تو یہ مزارات پہ جو آج کل کے جو گدی نشین یا متولیان جن کو کسٹوڈین بولا جاتا ہے، ان لوگوں کے جو حالات ہیں وہ شریعت سے بھی ٹکراتے ہیں اور اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں ان سے بھی ٹکراتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے لیے مشعل راہ قرآن و سنت ہے، جو قرآن و سنت سے ٹکرائے وہ کوئی اللہ کے ولی کی بات نہیں ہو سکتی۔ کوئی اللہ کا ولی قرآن و سنت کے مخالف بات میں کبھی بھی بات نہیں کرے گا۔ تو طریقت وہی ہے جو شریعت کا حکم ہے، یہی جو ہے ہمیں اولیاء کرام نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے، تو ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے، یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں گا کہ حضرت علامہ مولانا محمد علی ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات سنیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماعات کی پابندی کریں، مدنی مذاکروں کو سنیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت کچھ علم سیکھنے کو ملے گا، ہماری اصلاح ہوگی۔ ما علینا الا البلاغ المبین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔